اگر دیکھا جائے تو کائنات کا جتنا بھی نظام عالم ہے وہ تکون ہے عبد، معبود اور عبادت جی، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبد اور معبود کے درمیان رابطہ یا رشتے کو عبادت کہتے ہیں، اور عبادت ہم صرف باطنی یا ذکر کو عبادت قرار نہیں دے سکتے، بلکہ معاملات میں عبادت موجود ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت ساقط نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر وہ کام جو رضائے خدا کے لیے انجام دیا وہ عبادت کہلایا۔ اور ہماری زندگیوں میں بھی اگر ہم اس چیز کو اسوہ زہرا کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی زندگیوں میں ہر عمل کو برائے خدا، رضائے خدا اور کے سامنے رکھ کر کریں تو وہ سب کا سب عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ عبادت کی اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ باقاعدہ جو عبادتیں بیان ہوئی ہیں، مطلب ایک فارمیٹ میں جو بیان ہوئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ ساری پریکٹسز ہیں میری نظر میں۔ ان پریکٹسز سے اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس طرح جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا خطبے میں فرماتی ہیں، اپنے خطبہ فدق میں فرماتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ نماز تکبر دور کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی اگر یہ پریکٹسز کرو گے تو اس سے تمہاری ساری زندگی رضائے خدا کے تابع ہو کر عبادت الہی کا نمونہ بن جائے گی۔ نماز پڑھو گے تو تکبر دور ہوگا، خدا کو تکبر ناپسند ہے، انکساری اس کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے فرماتی ہیں کہ حج تمہارے اندر اخلاص پیدا کرنے کا، یعنی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس پریکٹس سے آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ایک خلوص کا رشتہ کہ خدا ہمہ وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو اپنی نظر میں رکھ رہا ہے۔ اسی طرح بھی مختلف جتنے بھی عبادات ہیں، باقاعدہ ان عبادات کا تذکرہ کر کے ان کے جتنے بھی ثمرات ہیں، یعنی آپ کے معاملات میں امام معصوم کا قول ہے کہ کسی انسان کو اس کی عبادتوں سے نہیں اس کے معاملات سے پہچانو۔ کئی دفعہ بے روح نمازیں ہوتی ہیں مگر اس کا اثرات جو خدا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو آپ عبادت پہ مشغول نہیں ہوتے بلکہ وہ عبادت ویل للمصلین کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات میں جو عبادات ہیں وہ یہ ہیں کہ برائے خدا آپ کا ہر عمل برائے خدا ہو۔ اگر آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو نہلا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، تو یہ بھی برائے خدا ہو سکتا ہے کہ خدا کی مخلوق کے لیے ہم یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو گویا عبادت تو یہ ہے کہ پوری زندگی ہی عبادت میں مومن کی صرف ہونی چاہیے، اور پھر خدا اس کی رضا کو اپنی رضا قرار دے دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ کچھ دین کے اصول ہیں اور کچھ فروعات ہیں۔ اصول اور فروعات کے درمیان توازن